وہ تشریف رکھتے ہیں۔ شاعر اسلام حضرت عالم کلکتوی صاحب اور شاعر اسلام حضرت ترنم مظفر پوری صاحب، وہ سب کے سب تشریف فرما ہیں۔ حضرت حافظ قاری مرشد صاحب اور حضرت حافظ فیضان صاحب اور نقیب جلسہ حضرت امان اللہ صاحب کی دھواں دھار نقاوت میں یہ جلسہ، یہ محفل اپنی کامیابی کی منزل طے کر رہا ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم لوگ زیادہ ہیں کہ اوپر والے زیادہ، کبھی کبھی لوگ بھی آپ فیل کرتے ہوں گے کہ اوپر والا آدمی زیادہ ہے کہ نیچے والا آدمی زیادہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ چاہے جتنا رہیں، 4 دن کا جلسہ تھوڑا ہوگا، وہ تو جلدی ہی ختم ہونا ہے، اور جب لوگ زیادہ رہتے ہیں تو جلدی جلدی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور لوگ کم رہتے ہیں تو تھوڑا سا آرام آرام سے۔ تو وہی حال ہوتا ہے کہ اگر دال بھات بھجیا ہے دسترخوان پر تو بھی اسی پیٹ میں کھانا ہے، چکن چلی، مٹن قورمہ، مٹن بریانی، چکن بریانی، رس ملائی سب ہے، پھر بھی اسی پیٹ میں کھانا ہے۔ تو یہ سب کھلانے والے کے اوپر ہے، دال بھات بھجیا بھونا میں کام چلا دے یا 15-20 طرح کا آئٹم سجا دے۔ تو یہ صاحب خانہ کا دل، گردہ ہے، کلیجی، پھیپڑا سب ٹائٹ ہے ان لوگوں کا اللہ کے طرف سے، کہ اس مارا ماری کے دور میں، کیونکہ میلاد شریف آج کل جو محفل ہوتی ہے آج کی تاریخ میں اس کا کیا حال ہے جانتے ہیں؟ ایک محفل ختم ہوئی اور دوسری محفل ادھر شروع ہے۔ یہاں کے لوگ وہاں جب تک مٹھائی لے کر گئے تو وہاں کا آمین، جلدی ختم ہو کہ مٹھائی ملے، پھر وہاں مٹھائی لے رہا ہے، پھر جب تک وہ تیسری محفل میں پہنچ رہا ہے، پبلک اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ گھر مٹھائی رکھنے جانے کی بھی فرصت نہیں ہو پاتی، دن دنا دن محفل پر محفل۔ آپ لوگ تو تیسری پاری کھیل رہے ہوں گے، کون پاری ہے؟ دوسری یہ ہے، چلیے لگ رہا ہے ٹیسٹ میچ چل رہا ہے۔ لگا مولانا صاحب لوگ تھوڑا سمجھا دیے ہیں کہ عرفہ ہے تو 1 دن پہلے ہی کر لیجئے، اس دن کیا کیجیے گا۔ حضرات محترم، بہرحال موہت بھائی نے فون کیا کہ محفل ہے، تو ہم کہا کس دن؟ عرفہ کے دن؟ تو بولے ہاں، بولے اور اسی دن ہونا چاہیے۔ تو بولے کئی محفل ہے گاؤں میں، تو ہم بولے سب کے بعد رکھ دیجیے، جتنے کو آنا ہوگا وہ آئیں گے، اور جن کو نہیں آنا ہوگا آپ کا باجا تو ایسے بھی اچھا رہتا ہے، وہ گھر ہی پہ ستلے سن لیں گے، سن تو لیں گے ہی انشاءاللہ العظیم۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، پھر میرے بعد یہ شعراء کا مقدس دور آپ کے سامنے آئے گا، آپ سب کو محسوس کریں گے۔ زوردار آواز میں ایک مرتبہ سارے لوگ کہیے یا رسول اللہ، اور زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ ذہن کو حاضر کریں آپ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے اللہ رب العزت کے فرمان عالی شان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن مقدس کی 26 آیتوں پر جو اعتراضات سامنے آئے، یہ دنیا میں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کلیجہ اس لیے نہیں ہلا کہ وہ مسلمانوں کے سر کو نیچا کرنے کے لیے PIL داخل کیا گیا ہے، بلکہ اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی فقط ایک خواہش ہے میری کہ جو بیان اس نے دیا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، بکواس ہے، من گڑھت کہانی ہے، اور اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سب غلط کہا ہے۔ بات رہی نکالنے، گھٹانے اور بڑھانے کی، تو پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہی نہیں ہے قرآن کے علاوہ
جس میں 1400 سال سے کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا. کوئی کتاب ہی نہیں ہے ایسی. نہ کوئی سائنٹسٹ کی ایسی کتاب ہے, نہ کسی ڈاکٹر کی ایسی کتاب ہے, نہ کسی پروفیسر کی ایسی کتاب ہے, نہ کسی لیکچرر کی ایسی کتاب ہے کہ جو چھپی تو کبھی غلطی نظر نہ آئی. وہ تو فقط قرآن ہے جس کی تلاوت آپ کریں گے تو جیسے ہی پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کتاب دنیا میں نہیں تحریر کیا گیا ہے, بلکہ اس کتاب کو اللہ نے اپنے حبیب کے قلب پہ نازل کیا. اور اس میں سے جو ایک بات اس نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے اس میں 26 آیت بعد میں ملائی گئی. یہی بات نہ ہے؟ بولے جی سنے کہ نہیں سنے آپ لوگ؟ سنے ہیں 26 آیت بعد میں ملائی گئی. کب ملائی گئی؟ تو بعد میں کب؟ تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قرآن مصحف نہیں تھا, یعنی اکٹھا نہیں تھا, صحیفے کی شکل میں نہیں تھا. ایک جگہ جیسے آج ہے قرآن ایک جگہ, ایسے نہیں تھا. الگ الگ. کیا الگ الگ تھا؟ الگ الگ کیسے تھا؟ تو کہیں قرآن کھجور کے سوکھے پتھروں پہ لکھا تھا, کہیں سفید کلر کے پتھر پہ لکھا تھا, اور قرآن پاک کہیں کہیں پتھروں پہ لکھے تھے. اور بہت سارے حفاظ کو قرآن پاک کی آیتیں یاد تھی, اور ایک آیت ایک ہی صحابی کو یاد نہیں, ایک آیت کئی صحابی کو آیتیں یاد تھی. اب جیسے سورہ انا اعطیناک الکوثر, اس گاؤں میں کتنا آدمی کو یاد ہوگا؟ بولیے کتنے آدمی کو یاد ہوگا؟ بہت آدمی کو یاد ہوگا. تو آج جیسے بہتوں کو یہ یاد ہے, ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے یہ آیتیں نازل ہوئی, اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ان آیتوں کو یاد کروا دیا. قرآن جو 30 پارے میں ہے, پہلا سورہ قرآن میں سورہ فاتحہ, اس کے بعد سورہ بقرہ, اس کے بعد سورہ آل عمران, اور اخیر میں سورہ ناس. یہ جو ترتیب ہے سورہ جات کی, یہ ترتیب بھی بعد میں نہیں دیا گیا, اس ترتیب کو بھی اللہ کے رسول نے خود ہی دیا ہے. یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول نے خود ہی دیا ہے, یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول نے دیا. یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کو یکجا نہیں کیا گیا تھا, یہ بات صحیح ہے, مگر یہ بات غلط ہے کہ قرآن میں 26 آیتیں ملا دی گئی ہیں. یکجا کرنے کی ایک تاریخ سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری میں وصال ہوا. کتنے ہجری؟ بولے کتنے ہجری؟ 2 سال چند مہینے حضرت ابوبکر صدیق کی دور خلافت رہی. 12 ہجری کے اخیر تک قرآن کو یکجا کر لیا گیا. یکجا کر لیا گیا کا کیا مطلب؟ اکٹھا کیا گیا نہیں, قرآن کو مصحف کی شکل میں پیش کیا گیا, نقل کیا گیا. یہ کب آئی نوبت؟ ایک جنگ ہوئی, اس جنگ میں بہت سارے صحابی شہید ہو گئے, بہت سارے صحابی. اور وہ صحابی کس سے جنگ تھا؟ وہ مسیلمہ کذاب. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں سے جنگ ہوئی, مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی اس میں بہت سارے صحابی شہید ہوئے, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. تو اس جنگ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, کیا کہا کہ حضور یا امیر المومنین, جنگ میں جیسے صحابی شہید ہوئے ہیں, اگر اسی طرح سے سب شہید ہو گئے تو پھر قرآن ہم سب کے آگے کیسے جائے؟ اس لیے جنہیں جنہیں یہ قرآن یاد ہے سب کو بلا کر اور یکجا کتابی شکل
مصحف کی شکل میں، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق نے مصحف رکھا کہ یکجا کرتے ہیں تاکہ ہمارے بعد لوگوں کو قرآن پڑھنے میں، یاد کرنے میں دشواری نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے بھی کہا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے کیا کہا تھا کہ جو کام اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ ہوا ہم اب نہ کریں۔ ان کا یہ تھا کہ نہ ایک کام ہم اللہ کے رسول کے زمانے سے ہٹ کے کریں گے، نہ کام بڑھائیں گے، نہ کام کو گھٹائیں گے۔ نبی پاک کے زمانے میں جو ہو رہا تھا وہ ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ دیا جا رہا تھا، کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے جنگ کر لیا، دینا ہوگا زکوٰۃ، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اسے ہر حال میں ماننا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہ ہم گھٹائیں گے نہ ہم بڑھائیں گے۔ مگر جب یہ بات سامنے آئی